دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس تو اعلی حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، یہ دیس تو اعلی حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، شاہ عالم شاہ مینا، یہ دیس تو قطب الدین کا ہے، مختوم علی اور حاجی علی، یہ دیس تو تاج الدین کا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ آج کتنی خوشی ہے، آج دل کی کیفیت کیا ہے۔ بڑا ارمان تھا، بڑی تمنا تھی کہ جس ہستی سے دل و جان سے محبت ہے، جس شخصیت سے والہانہ پیار ہے، جس نے بہت کچھ سکھایا ہے، آج بھی سکھا رہے ہیں، جن کے کلام پڑھیں، جن کی تحریریں پڑھیں، جن کی سیرت پڑھیں تو دل جھوم اٹھتا ہے۔ فنا فی الرسول کے مرتبے پر فائز ایک سچے عاشق رسول، اور ایک ایسے عاشق رسول جو آج پوری دنیا میں عشق رسول کی شمع کو فروزہ کر رہے ہیں اپنی تحریروں کے ذریعے۔ آج اپنے مزار میں ہیں مگر اپنے کلام کے ذریعے، اپنی تحریروں کے ذریعے گویا عشق رسول کے جام بھر بھر کر پلا رہے ہیں۔ ان کا گلستان آج بھی ہرا بھرا ہے، ان کا فیضان آج بھی جاری ہے۔ احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج تقدیر نے یہ دن دکھایا۔ اللہ کا جس قدر شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ ہمارے رضا، امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، میرے آقا نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے روضہ پر نور کے پاس، آپ کے شہر بریلی میں مجھ گناہگار کو حاضری کا شرف ملا ہے۔ سلسلہ ہے دیس ہے میرے خواجہ کا، اور ہم آئے ہیں دربار رضا میں انشاءاللہ عز و جل۔ آج امام اہل سنت کے دربار میں آپ کے قدموں میں حاضری بھی دینی ہے، آپ سے بہت کچھ عرض بھی کرنا ہے، اللہ سے آپ کے وسیلے سے بہت کچھ مانگنا بھی ہے۔ جو عشق کی خیرات، جو عشق کی چاشنی، جو عشق رسول کی برکتیں انہیں ملی ہیں، اللہ تعالیٰ وہ صدقہ، وہ برکتیں ہمیں بھی عطا فرمائے۔ امام اہل سنت کی کیا شان ہے، شاعر لکھتا ہے نا، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، اگلوں نے تو لکھا بہت کچھ علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ سبحان اللہ، یقین مانے مجھے بھی یقین نہیں آ رہا کہ میں زندگی بھر کہتے ہیں جن کے گیت گاتے رہے، جن کے کلام پڑھتے رہے، جن کی یاد میں اور جن کے عشق رسول کو سن کر آنسو بہاتے رہے، آج بالکل ان کے قریب موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ تربت اعلیٰ حضرت پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے، اور نبی پاک کے سچے عاشق کے قرب کی برکتیں ہمیں بھی عطا فرمائے، آقا کے عشق میں رونے والی آنکھیں عطا فرمائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں تڑپنے والا دل عطا فرمائے۔ اللہ اعلیٰ حضرت کے صدقے سرکار پر فدا ہونا نصیب فرمائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر واری واری ہونا نصیب فرمائے۔ کوئی سیکھے ان سے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان کیسے ہوا جاتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ٹوٹ کر کیسے کی جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت میرے آقا سے تو محبت کرتے ہی تھے، نبی پاک کے در کے کتوں کا تذکرہ کس ادب سے کرتے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں نا، خوف ہے سم خراشی سگے طیبہ کا، خوف ہے سم خراشی سگے طیبہ کا، ورنہ کیا یاد نہیں نہ لاؤ افغاں ہم کو۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں، یعنی اس شعر کا مطلب تو سمجھیے کہ مجھے مدینے کے کتوں کے آرام میں خلل کا ڈر ہے، ورنہ کیا مجھے زور سے رونا نہیں آتا۔ میں اس لیے دربار رسالت میں زور زور سے نہیں رو رہا کہ کہیں مدینہ شریف کے جو سگ ہیں ان کی سما خراشی نہ ہو جائے، ان کی سماعت میں خلل نہ پڑے۔ یہ کیسا عشق تھا، یہ کیسی دیوانگی تھی۔ ایک جگہ لکھتے ہیں، پا رہے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ،
کہ اے رضا تم مدینے گئے تھے, وہاں جا کر اپنے دل کا ٹکڑا کاٹ کر مدینے کے کتوں کو نہ کھلایا, مدینے کے کتوں سے اتنی جان تمہیں پیاری ہے. یہ کیا انداز ہے, یہ کیا عشق ہے. ایک اور جگہ کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے. ذرا سوچئے, وقت کا امام اپنے آپ سے بات کر رہا ہے. اے رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے کہ تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے. یعنی تمہارے دماغ کے بڑے چرچے ہیں, تمہاری فراست اور عقل کی دنیا داد دیتی ہے, مگر کیا یہ عقل والا کام کیا کہ کسی سگے طیبہ کے پاؤں چومے. مدینے جانا ہے نا, نبی پاک سے محبت کرنی ہے, سیکھو میرے رضا سے, سیکھو اعلیٰ حضرت سے کہ سرکار سے پیار کیسے کیا جاتا ہے, مدینہ شریف کی حاضری کیسے دی جاتی ہے. دربار رسالت کے بارے میں کہیں لکھتے ہیں ہمیں جھنجھوڑتے ہوئے, ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ, او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے. معراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائروں, کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے. مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس کس موضوع پر بات کروں, امام اہل سنت کا کون کون سا وصف بیان کروں, اعلیٰ حضرت کے عشق کا کون سا واقعہ سناؤں. کبھی کبھی کہتے ہیں نا کہ سوچا بہت ہوتا ہے کہ جاؤں گا تو یہ بھی عرض کروں گا, یہ بھی بات کروں گا, یہ بھی بیان کروں گا, مگر وہاں جا کر سمجھ نہیں آتا کہ آ کدھر گئے. یہاں تک ہمیں باتیں پتہ چلتی ہیں کہ ایک کتاب کو ایک بار پڑھ لیتے, اب وہ زندگی بھر کے لیے یاد ہو جاتی. کس صفحے پر, کس سطر پر کون سا مسئلہ ہے, امام اہل سنت کو وہ یاد ہوا کرتا. مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری, صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی اور دیگر علماء فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی مسئلے میں تھک جاتے, کتابیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر پریشان ہو جاتے, اور اب جب تھک جاتے کہ کہاں سے یہ حوالہ ملے گا, امام اہل سنت کے دربار میں آتے. اعلیٰ حضرت فی البدی فرماتے فلاں کتاب اٹھاؤ, اس کے فلاں صفحے کی, فلاں صفحہ نمبر کی, فلاں سطر پر یہ مسئلہ مل جائے گا. آج کمپیوٹر چلانے والے جانتے ہیں کہ جو سرچنگ آپشن ہوتا ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس کتاب میں یہ لفظ کہاں موجود ہے. اللہ اللہ, آج سے کئی سال پہلے امام اہل سنت کو جب کمپیوٹر اس طرح لوگوں کے پاس عام نہیں تھا, اللہ نے وہ فوٹوجینک میموری عطا کی تھی, وہ زبردست ذہانت اور کس کو کہیں کہ یادداشت عطا کی کہ گویا کتابیں, بلکہ علماء لکھتے ہیں کہ 1400 سال سے لکھی گئی ساری کتابیں امام اہل سنت کے حافظے میں محفوظ تھیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ان کے در دولت کے صدقے ہمیں حافظے کی دولت بھی عطا فرمائے, عشق رسول کی خیرات بھی عطا فرمائے. آپ کے تقوی اور پرہیزگاری کا عالم یہ ہے کہ آپ عبادت میں رہا کرتے, با جماعت نمازیں پڑھا کرتے, تلاوت قرآن کے شیدائی. آج بہت کچھ ان کے صدقے رب سے مانگنا ہے. انشاءاللہ مزار اعلیٰ حضرت پر بھی جائیں گے اور انشاءاللہ مزید سیرت کے کچھ مدنی پھول بیان کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پرانوار کے پاس ہیں اور کچھ کلام رضا کی بات کرتے ہیں. سچی بات تو یہ ہے, رضا کی زباں تمہارے لیے, رضا کی ہے جاں تمہارے لیے, رضا ہے یہاں تمہارے لیے, رضا ہو وہاں تمہارے لیے. امام اہل سنت کے کلام ایسے ہیں, بلکہ میں سچ کہوں اگر آپ سے محبت کرنی ہے نا تو امام اہل سنت سے ان کے کلام پڑھ کر ہی پیار ہو جاتا ہے کہ کیا شاعری کی انداز اور کیا شاعری کی خوبصورتی ہے. ایک بار امام اہل سنت کے دربار میں, یہاں قریب ہی ریاست نان پارا ہے, وہاں کے کچھ لوگ آئے اور آ کر کہا کہ حضور ہمارے یہاں نواب کی شان میں قصیدے لکھے جاتے ہیں, اگر آپ بھی کوئی قصیدہ لکھ دیں, علمی شغف ہے آپ کا, بعض اوقات پیسوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے, تو آپ جب اچھا سا قصیدہ لکھ دیں گے نواب آپ کو کوئی انعام دے دے گا, اور اس انعام کی برکت سے یا اس پیسوں کی وجہ سے آپ کو کچھ کام میں آسانی ہو جائے گی. امام اہل سنت نے قلم اٹھایا, ہو سکتا ہے اس دور کے لوگوں نے سوچا ہو کہ اب تو سب سے اچھا سب سے شاندار قصیدہ لکھیں گے. واقعی میرے رضا نے قلم اٹھایا اور قلم اٹھا کر سب سے اچھا قصیدہ لکھا, مگر کسی نواب کے لیے نہیں بلکہ شہنشاہوں کے شہنشاہ, کعبے کے بدر الدجا, طیبہ کے شمس الضحیٰ, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت نے قصیدہ لکھا. اور وہ قصیدہ کیا تھا, وہ کلام کیا تھا, شاہکار کلام. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زباں نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں. اللہ اللہ, کیا خوب لکھتے ہیں آقا, تیرے آگے یوں ہے دبے لچے,
فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ یہ شاہکار کلام لکھ کر مکتے میں کیا لکھتے ہیں، میسج دیتے ہیں۔ مجھے کہتے ہو کہ میں پیسے والوں کی مدح کروں، بہت سارے لوگوں کے لیے میسج ہے جو آج مالداروں کے آگے پیچھے گھومتے ہیں، ان کی چاپلوسی کرتے ہیں، ان کی مدح سرائی کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سمجھاتے ہیں، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پار آئے نہ نہیں۔ کیا لکھتے ہیں؟ کروں مدح اہل دول رضا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پار آئے نہ نہیں۔ ہم سب کے لیے میسج ہے کہ ہمارا دین جو ہے وہ کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے۔ اب نان پارا کے نواب کے لیے مجھے کہتے تھے قصیدہ لکھو، کتنا خوبصورت جوڑا امام اہل سنت نے کہ نان پارا کو سمجھایا کہ میرا دین جو ہے وہ پارا ہے نا، یعنی روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ میں اس کے لیے دین بیچتا پھروں گا۔ یہ ہم سب کے لیے میسج ہے جو تھوڑے پیسوں کے لیے، تھوڑے مفاد کے لیے کمپرومائز کر لیتے ہیں، کہتے ہیں جناب کیا کریں، زمانے کے لیے کرنا پڑتا ہے، معاشرے میں رہنا ہے تو کرنا پڑتا ہے، بچوں کی خوشی کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پار آئے نہ نہیں۔ سیکھیے امام اہل سنت سے، یہ میسج قبول کیجئے اور طے کیجئے کہ ہم غلام کس کے ہیں، زندگی کس کے نقش قدم پر اور کس کی رضا کے لیے گزارنی ہے۔ اللہ کرے امام اہل سنت کا یہ پیغام میں بھی سمجھنے میں کامیاب ہو جاؤں، آپ بھی کامیاب ہو جائیں، اور بس زندگی کا یہ موٹو اور یہی اصل اصول بنا لیں کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پار آئے نہ نہیں۔ دیس ہے میرے خواجہ کا اور دربار ہے میرے رضا کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کیا ہے؟ فیضان رضا ہے۔ الحمدللہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت اس قدر یوں سمجھیے کہ اعلیٰ حضرت کی محبت کو ہمیں سکھاتے ہیں، پلاتے ہیں کہ اب دنیا بھر کے عاشقان رسول اعلیٰ حضرت کے دربار پر آنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ آج میرے ساتھ جو اسلامی بھائی موجود ہیں، کچھ عرصہ پہلے مدنی چینل پر آپ نے ان کی مدنی بہار سنی ہوگی، جہانگیر اتاری۔ یہ وہ اسلامی بھائی ہیں جو کچھ عرصہ پہلے مسلمان بھی نہیں تھے، مگر قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں کو دیکھ کر، مدنی چینل کو دیکھ کر آج الحمدللہ نہ صرف یہ مسلمان ہوئے، نہ صرف یہ دعوت اسلامی کے ماحول میں آئے، نہ صرف یہ غوث پاک کے سلسلے میں قادری بنے، بلکہ کیسے رضوی بنے کہ آج اپنی زندگی میں پہلی بار بریلی شریف انہوں نے حاضری دی اور اعلیٰ حضرت کے روضے پر تشریف لائے ہیں۔ تو یہ ہے دعوت اسلامی۔ گویا امیر اہل سنت پکڑ کر دامن رضا سے وابستہ کر رہے ہیں امت مسلمہ کو۔ تو آپ بھی دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت پر اگر استقامت پانا چاہتے ہیں، دعوت اسلامی سے وابستہ ہو جائیں، امیر اہل سنت کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، انشاءاللہ یہ محبت اعلیٰ حضرت گھول گھول کر پلاتے ہیں۔ احمد رضا میرے احمد رضا، احمد رضا میرے احمد رضا، احمد رضا خان، 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 احمد رضا خان۔ قربان تجھ پر میرے دل و جاں، قربان تجھ پر میرے دل و جاں، احمد رضا خان، 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 احمد رضا خان۔ بخشش میں باغات تجھ کو خدا دے، بخشش میں باغات تجھ کو خدا دے، بخشش کے باغات تیرا ہے دیوان، بخشش کے باغات تیرا ہے دیوان۔ قربان تجھ پر میرے دل و جاں، قربان تجھ پر میرے دل و جاں، احمد رضا خان، 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 احمد رضا خان۔ وہ علم کی تو نے شمع جلائی، وہ علم کی تو نے
شمع جلائی، سب اہل سنت تجھ پر ہے نازاں، سب اہل سنت تجھ پر ہے نازاں، قربان تجھ پر میرے دل و جاں، قربان تجھ پر میرے دل و جاں، احمد رضا خان، 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 تیرے قلم کی وہ سرعت واہ، تیرے قلم کی وہ سرعت واہ، اہل قلم تو اب تک ہے حیران، اہل قلم تو اب تک ہے حیران، قربان تجھ پر میرے دل و جاں، قربان تجھ پر میرے دل و جاں، احمد رضا خان، 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 للہ غفانی پہ نظر کرم کر، للہ غفانی پہ نظر کرم کر، چھوٹے سب اس کی عادات عصیاں، چھوٹے سب اس کی عادات عصیاں، قربان تجھ پر میرے دل و جاں، قربان تجھ پر میرے دل و جاں، احمد رضا خان، 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 صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بیچے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، وہ عظیم شخصیات جنہوں نے اسلام کے نام کے روشن کرنے میں بڑا ہی اہم کردار ادا کیا، اور آج بھی ان کے فیضان سے دنیا مستفیض ہو رہی ہے۔ میری مراد امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت میرے آقا نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اور آپ کے شہزادے مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری رحمت اللہ تعالی علیہ، ان دونوں عظیم ہستیوں کی کیا ہی بات ہے۔ مگر آج جس مکان میں حاضر ہوں، میری بھی خوش نصیبی ہے کہ آج میں اس مکان میں حاضر ہوں جو میرے اعلیٰ حضرت کا مکان تھا۔ جی ہاں، امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ اس مکان میں رہا کرتے تھے، گویا اس مکان کو ہم خاص نسبت حاصل ہے اعلیٰ حضرت سے، اور مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت جو ہے وہ اس مبارک مکان میں ہوئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان در و دیوار کی برکت عطا فرمائے۔ آپ بھی مدنی چینل کے ناظرین اس کاشانے کی زیارت کر لیں، یہ گھرانہ میرے رضا کا ہے، یہ گھر الحمدللہ اعلیٰ حضرت یہاں رہائش پذیر تھے، اور مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب کی گویا ولادت گاہ جو ہے وہ یہی گھر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ احمد رضا میرے احمد رضا، احمد رضا میرے احمد رضا، احمد رضا خان، 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 یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجہ کا، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، شاہ عالم شاہ مینا، یہ دیس تو قطب الدین کا ہے، مختوم علی اور حاجی علی، یہ دیس تو تاج الدین کا ہے۔